ابھی کچھ دنوں پہلے بڑے دیندار گھرانے کی مطلب دیندار گھرانہ لوگوں سے سمجھتے تھے، وہ گھرانہ دیندار تھا نہیں، مطلب یہ بات کیا، مگر وہ پردہ یہ کھلا کہ لڑکی کی شادی پیر صاحب کی ہے اور ان کی لڑکیاں معاذ اللہ ناچ رہی ہیں، اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید، اور ایسے اندھے پاگل جاہل کہ میں نے جب اس کی رد کیا تو وہ میرے خلاف تو ہو گئے، انہیں اپنی دماغ نہیں لگایا کہ شریعت ہے تو پیر ہے اور شریعت نہیں تو پیر کہاں، سید شریعت کا غلام، شریعت کا سید پابند، سید شریعت کا پابند، پٹھان شریعت کا پابند، پوری دنیا کا جو بھی انسان ہے شریعت پہلے ہے، اس کی قوم بعد میں، بے شک کیا خیال ہے آپ؟ اب ان کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مطلب ان کے بزرگوں کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی اپنے مزاروں میں کہ ہائے یہ کیسی ہماری اولاد ہے کہ ہم نے دنیا میں دین کا پرچار کیا، پھیلایا، اور یہ اپنے گھروں میں ناچ گانے کر رہے ہیں۔ زندہ باد، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے والے، مدینے مدینے مدینے، اور نکل گئے۔ اور دیکھو ادھر وہ لوگ جو ہیں وہ تپتا ہوا ریگستان ہے، کبھی اس کو دیکھا۔ اس بات کو اب مس نہ کرنا، ہو سکتا ہے زندگی کی میں سب سے اچھی باتیں کر رہا ہوں اور آپ اچھی سننے والے ہوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی نا، کچھ لوگوں نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تو ایسا بھی تو ہوتا ہے، ایسی باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی، ایسی بات تو یہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ صحابہ اکرام کی بات بتا رہا ہوں، 313 ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کھجور کی ڈنڈیاں ان کے آقا نے ان کو دے دی ہیں، یہ تمہاری کھجور کی ڈنڈیاں ہیں، اس سے تم کو لڑنا ہے۔ وہ مطمئن ہو کے کھڑے ہیں، ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، ان کو کوئی تناؤ نہیں ہے، ان کو کوئی دقت نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہ ایمان والے ہیں، ان کو خبر ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ادھر میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ساری تیاریاں کروانے کے بعد اب سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ جب تو اپنی بیٹی کی ساری شادی کی تیاری کر لے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے مالک اب میری لاج رکھ۔ اللہ، جب تو اپنے نوجوان سارا پیپر کر لے، ساری محنت کر لے، ایگزام دے کے آ جائے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ کہ مالک ایگزام دینا میرا کام تھا اور مجھ پہ کرم کرنا یہ تیرا کام ہے۔ اس سنت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ہم نے تو مصلی بچھانے بند کر دی۔ اے بھائی کیمرے والے بھائی ایک طرف بیٹھو، ہاں ایک طرف بیٹھو بھائی، یہ محفل رسول ہے، یہااں ہوا بھی آہستہ سے چلتی ہے، اسے پتہ ہے حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ کی میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، میں تو اندھا ہوں، کتنے یہاں پہ جنات ہوں گے جو یہاں آئے ہوں گے، کتنے فرشتے آئے ہوں گے، کتنے جنات جھوم رہے ہوں گے اپنے نبی کی باتیں سن کے۔ میرے پیغمبر نے سر سجدے میں کیا ہے، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے جب دیکھو جب کوئی روتا ہے نا تو تھوڑا بہت رونے سے آنکھیں سوچتی نہیں ہیں، بہت زیادہ رونے سے آنکھیں سوچتی ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، ہائے ہائے میرے پیغمبر سر سجدے میں رکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اتنا میں نے حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا سجدے میں، حضور اتنا ہل رہے ہیں روتے ہوئے کہ آپ کی چادر نیچے کو گر جاتی ہے، میں پھر اوپر رکھ دیتا ہوں، پھر چادر نیچے گر جاتی ہے، پھر اوپر رکھ دیتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کرم کرے گا میرے سرکار، میرے مصطفیٰ، میرے آقا، مگر حضور سجدے میں سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور آج کیا دعائیں ہو رہی ہیں، آج کیا التجائیں ہو رہی ہیں، آج کیا دعائیں ہو رہی ہیں؟ آج دعا یہ ہو رہی ہے اے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے میرے کرم کرنے والے مولا، تجھے پتا ہے میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں، شیب ابی طالب میں میرے بچے 9 دن تک جو بھوکے رہے، اور جو میں نے مکے کی وادیوں میں، میں نے جو مکے کی منڈیوں میں، اور جو میرے اوپر مکے میں اور کعبے میں جو میرے اوپر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی، جو میرے گلے کو دبایا گیا، اور جو میرے اوپر پتھر مارے گئے، اور جو میرے زخم ہوئے، میری پنڈلیوں میں جو پتھر مارے گئے، وہ سب محنت کر کے یہ 313 تیرے محبوب نے کمائے ہیں۔
ہیں یہ 313 جو آج میدان میں آئے ہیں مالک یہ دیکھ تو انہوں نے کھانے نہیں کھائے ہیں, انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں, ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں, ان کے ہاتھوں میں تیری محبت کا دامن ہے. مالک یہ دیکھ تو یہ کون ہے؟ پروردگار دیکھ میرے غلاموں کو, یہ بالکل بھوکے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں. یہ میرا ابو بکر یہ تیرے محبوب کی پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا بلال یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا علی یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. مالک اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. مالک میرے غلاموں پہ کرم کر, میرے غلاموں پہ کرم کر. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے نبی پاک سر سجدے سے اٹھاتے ہیں, حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ. دور جبل ملائکہ جو آج ہے وہاں پر ایک ریت اڑ رہی ہے, صرف اسی جگہ پر ریت اڑی ہے. حضرت جبریل نے حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے, یہ کیسی ہوا چلی ہے, ایک ہی جگہ ہوا چل رہی ہے, یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا ہوا نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی لینڈنگ ہو رہی ہے, یہاں پر فرشتے اترے ہیں. 500 فرشتوں کو لے کے جبرائیل آج میدان میں اترا ہے, پھر 500 فرشتے اور اترے ہیں. چلو مسلمانوں اللہ کی مدد آ گئی. چلو مسلمانوں, مومنین نے تلواریں 60 لوگوں کے پاس ہیں, 306 وہ مسلمان ہیں جن کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے اپنے رہنما سے, وہ اپنے قائد سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے آقا یہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ان کے ایمان اتنے مضبوط ہیں, انہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ نے دیا ہے تو تلوار تو تلوار, اگر اس وار میں توپ ہوتی یہ توپ کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے میرے رہنما کیسے چلے, چلو چلو. مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, ادھر سے کافروں نے کہا لوٹ جاؤ ہمارے پاس بے شمار طاقت ہے. آواز آئی, صحابہ نے جواب دیا تمہارے پاس طاقت ہے, ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس مال ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈیوں والے نے آج کیا کرشمہ کیا ہے, آج تک انگریز مورخ حیرت میں ہیں, پوری دنیا بحث, پورا یورپ اس بات کی حیرت میں ہے آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑوایا تھا, اور ایسا لڑوایا کہ کھجور کی ڈنڈی کبھی ہاتھ کاٹ رہی ہے کبھی سر کاٹ رہی ہے. کھجور کی ڈنڈی نے جب کاٹنے شروع کیے ان کے تو دل پتے پانی ہو گئے, ان کے دل گردے ہل گئے, کفار مکہ کے پاؤں اکھڑے, ان میں بھگدڑ مچ گئی, بھاگ رہے ہیں بچاؤ اپنی اپنی جانوں کو, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر, ذرا توجہ تو کرو, دیکھو تو ادھر ادھر کاٹنے والا کوئی نہیں مگر کٹ رہا ہے. انہی بھاگتے ہوئے لوگوں میں ایک امیہ بھی تھا موٹا, جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا, جو بلال کے اوپر پتھر بھی رکھتا تھا, جو بلال کو رلاتا بھی تھا, جو بلال کو پریشان بھی کرتا تھا. جب وہ امیہ دوڑا تو بلال نے اس کا پیچھا کیا, موٹا تھا زیادہ دیر دوڑ نہیں پایا, بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا, وہ زمین پہ گر کے بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے, یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. وہ ایک سجدہ جس کو تو گنا سمجھتا ہے. پھر یہ جتنے بھی لوگ یہ وہی لوگ تھے, پھر یہ 70 سے زیادہ یہ گرفتار بھی ہوئے. اچھا 70 مرے, کتنے مرے, کتنے مرے؟ شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, جلدی بولو. بیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں. 70 مرے ہیں, 35 سارے صحابہ نے مل کے مارے, 35 شیر خدا مرتضی نے اکیلے مارے. دیکھو میرا تو دل یہ کرتا تھا کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کے بلے پڑے ہوئے یہاں بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی انسانوں والی حرکت کر کے یہیں بیٹھتے ہیں, مگر انسان بننا بڑا مشکل تھا. میں تقریر کر رہا ہوں, یہ اٹھ کے جا رہے ہیں, بلہ لگ رہا ہے, مجھے کون روکے گا؟ بلہ ہے یہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آپ کوئی اب نارمل انسان ہے. آپ کے دو ہی ہاتھ ہیں اور 2 ہی پاؤں ہیں.
میں بڑا پریشان ہوں، جلسے میں جتنی بھی میں نے دیکھی ہیں تکلیفیں روز دیکھتا ہوں، یہی بلے والے کرتے ہیں. نہ جانے ان کو کون سا کام ہوتا ہے، پریشانی روتے رہتے ہیں. بیٹھ جاؤ، تقریری تو مقصد ہے آپ کا. بے شک بھئی مقصد ہو رہا ہے جلسے کا پورا نہیں، تو اب اس بیچ میں رکھنا پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں آ کے کوئی نہ بیٹھے، اور بیٹھے تو پھر اٹھ کے نہ جائے. پہلے بتا رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے غصہ کرنا اچھی بات نہیں، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں. حالانکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیل نے تھوڑی سی دقت پیدا کر دی تھی، آواز کر رہی تھی ایسا کر کے اوپر. شیخ عبداللہ مودودی نے لکھا ہے تقریر ہو رہی تھی غوث اعظم کی اور وہ آواز کر رہی تھی. آپ نے ایسے دیکھا تو 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی. پھر آپ نے بعد میں تقریر میں کے بعد اسے اٹھایا کہ اٹھ جا. اللہ اکبر. پھر روڑنے لگی، فرمایا اڑنا نہیں، سن میرا نام عبد القادر ہے، آج کے بعد میں تقریر کروں تو ادھر سے اڑ کے جانا، تو سائلنٹ موڈ میں اڑنا، آواز نہ کرنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک تو مجھے یاد کرتا ہے نا تب تک تو خطرے سے باہر ہے. اور غوث اعظم نے جو رب کے قریب کیا ہے لوگوں کو، ایسا کوئی مرید نہیں تھا جو اللہ کا ولی نہیں تھا. بے شک بے شک. آج کے پیروں کا کوئی ایسا مرید نہیں ہے جو موزون نہیں ہے. بحث کرے گا اس معاملے میں جس میں نہیں، میرے علماء سے بحث کرے گا. اچھا سنو، اب ایک صحابی کو حضور نے کہہ دیا تم اس کو لے کے جاؤ، تھا تو کچھ تھا نہیں. اب وہی تلواریں پیچھے لینے والے یہی تو دشمن ہے، جنگ لڑنے آئے بھائی. ایک بولا حضور، اللہ کے رسول سے آگے بولا میرے 6 بیٹیاں ہیں، مجھے آپ چھوڑ دیں. جنگ میں حالانکہ قید ہو گیا تو تلوار لے کے حضور کے خلاف لڑ رہا تھا. اچھا یہ کوئی بات ہے جی چھوڑ دیں؟ حضور نے اس کی طرف دیکھا، اسے پتا تھا نا یہ میں کس کے پاس آیا ہوں، تو اسے زیادہ بات نہیں کہ میری 6 لڑکیاں مجھے چھوڑ دیں. حضور نے فرمایا میں کب رکتا ہوں، جاؤ میں نے آزاد کر دیا. ہمارے یہاں تو معافی نہیں ہو رہی بھائی. گالی دی، جھگڑا ہوا تھا 10 سال پہلے، ابھی تک دل میں وہی بات ہے. یہ بالکل مسلمانوں والی عادت ہی نہیں ہے. مومن تو ختم کر دیتا ہے. یہ جو کہنا مجھ سے معافی مانگو، یہ گھمنڈ کی بڑی علامت ہے. وہ مجھ سے معافی مانگے، غلطی کس کی تھی، یہ سب کیا بات ہے، معاف کرو ختم کرو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ معاف کرنے کے لیے تم کو اتنی چیزیں. اچھا سنو، حضور نے ایک صحابی کو بھیج دیا جاؤ، تو اس کے گھر ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، اس نے اسی آدمی کے پاس رکھ دیا جو قیدی تھا. اس نے کہا تم کا صاحب تم ہمارے مہمان ہو، آپ کھاؤ. اچھا وہ بھوکا تھا، وہ کھا گیا. اب اسے اتنا تمیز پہلی بار میں اتنا تو ایک دم کوئی بدلتا نہیں، ایک دم انسان تھوڑی بنتا ہے، تھوڑے ٹائم لگتا ہے. اس نے وہ حضور کا دشمن ہے، اس نے وہ کھا لیا. دوسرے دن اس نے اپنے آگے پتے رکھے اور اس کے آگے پھر کھانا رکھ دیا. اس نے کہا بھائی کیوں؟ کہا آپ میرے مہمان ہو، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، آپ کھائیے. تو اس نے پتے کھائے اور اس نے جو ہے نا وہ بھی پکا دل کر کے کھائے لیا. تیسرے دن اس نے کہا بھائی آج تو آج بھی وہ پتے اس نے پتے کھا، اس نے کھانا کھایا. کہنے لگا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بھئی یہی ہمارا اسلام ہے. چوتھے دن وہ بولا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. ارے جب تیرے اخلاق کا یہ عالم ہے تو تیرے مصطفیٰ کے دین کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں میاں، واہ واہ واہ. ہمارے ہاں تو کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. سارے علاج جو ہے نا میرے بھائیوں، میں نے کبھی تقریر میں کل کہا تھا، ساری دوائیوں میں سارے علاج نہیں ہیں. کچھ علاج غریبوں کی دعاؤں سے بھی ہوتے ہیں. جلدی بولو. کچھ بہنوں کے گھر جانے سے بھی عمریں بڑھتی ہیں، یہ حضور فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گا. خیر خواہی کرو رشتہ داروں سے. اب میری بات سنیں آپ، اب یہ سجدہ کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ جب سجدہ کرنے والا باپ بھی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سجدہ کرے گا؟ جب ماں سجدہ نہیں کرتی تو بیٹا کیسے سجدہ کرے گا؟
آپ دیکھو تو ایک تو بدر میں سجدہ ہوا تھا، وہ نانا کا سجدہ تھا، لاجواب تھا. پھر کربلا میں ہوا، وہ بھی سجدہ لاجواب تھا. سجدہ سیدہ فاطمہ، سجدہ ابوبکر صدیق، سجدہ عمر فاروق اعظم، سجدہ مولا علی، سجدہ، اور ہم ماننے والے ختم. ہماری شادیاں لگتا ہے مسلمانوں کی شادیاں. ابھی کچھ دنوں پہلے بڑے دیندار گھرانے کی، مطلب دیندار گھرانہ لوگوں سے سمجھتے تھے، وہ گھرانہ دیندار تھا نہیں، مطلب یہ بات کیا، مگر وہ پردہ یہ کھلا کہ لڑکی کی شادی پیر صاحب کی ہے اور ان کی لڑکیاں معاذ اللہ ناچ رہی ہیں، اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید، اور ایسے اندھے پاگل جاہل کہ میں نے جب اس کی رد کیا تو وہ میرے خلاف تو ہو گئے. انہیں اپنی دماغ نہیں لگایا کہ شریعت ہے تو پیر ہے، اور شریعت نہیں تو پیر کہاں. سید شریعت کا غلام، شریعت کا سید پابند، سید شریعت کا پابند، پٹھان شریعت کا پابند. پوری دنیا کا جو بھی انسان ہے شریعت پہلے ہے، اس کی قوم بعد میں. بے شک. کیا خیال ہے آپ؟ اب ان کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مطلب ان کے بزرگوں کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی اپنے مزاروں میں کہ ہائے یہ کیسی ہماری اولاد ہے کہ ہم نے دنیا میں دین کا پرچار کیا، پھیلایا، اور یہ اپنے گھروں میں ناچ گانے کر رہے ہیں. لڑکیوں کو اسکول کے حوالے کر کے پھر بھول جانے والوں، دین کو چھوڑنے والوں. اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بنا لو. دھیان سے سننا بھائی، اقبال ایک شعر سنو، سنو اقبال کو جانتے ہیں؟ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. شعر سنو، 100 سال پہلے شعر کہا تھا، اب سنا رہا ہوں. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ روش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی آج کل ٹائلس لگ رہی ہے باتھ روم کی، ہے یہاں کچن میں، یہ یہاں پہ لگے گا. یہ اقبال کہتا ہے کتنے عالی شان محل بناؤ، مگر وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا اس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا. بے شک. کیوں؟ چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے. کس سے بولو؟ عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے. اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ کل عید ہے، چاند دیکھا میری بیٹی نے؟ ابا میں چاند نہیں دیکھتی. فاطمہ کیوں نہیں دیکھتی ابا؟ اس چاند پہ آپ کی بیٹی نظر نہیں لگانا چاہتی جس چاند پہ غیر محرم کی نظریں پڑی. اللہ اکبر. اللہ. امام بولے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. آج کل معاملات یہ ہیں، اتنی لڑکیاں، تو یہ کاؤنٹ تو ہو رہا ہے، تو کاؤنٹ کو کیا کریں گے؟ اس کی لڑکیاں آج سے 50 سال پہلے کہیں کسی مسلمان کی لڑکی جاتی نہیں تھی، کچھ سنا بھی نہیں ہوگا. یہ ابھی 10-15 سال سے معاملہ شروع ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ 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 کما رہا ہے. باپ اپنی بیٹی سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہے، بات چیت نہیں کرتا، اس سے بات نہیں پوچھتا. ایک صاحب سے میں نے کہا تھا اچھا سنو، بیٹی آئے اور میرے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، توجہ چاہتا ہوں ذرا غور تو کریں.
بیٹی کو گوشت کھانا ہی سنت نہیں ہے، خالی گوشت کھانا، اور یہاں کا گوشت دعوتوں میں گوشت اڑا دیے، ایک کولیسٹرول بڑھ گیا، بڑے پیٹ بڑھ گئے، دھوندیں بڑھ گئیں، اور پھر کہہ رہے صاحب یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی پاک کی سنت گوشت کھانا بھی ہے، لوگوں کو معاف کرنا بھی نبی کی سنت ہے، مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے، اور بیٹی آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا بھی میرے نبی کی۔ بیٹی آئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو کبھی باپ کا بیٹی کو پیار مل نہیں نہ بھائی اپنے باپ میں مشروط ہے۔ اب جب اسے نہ باپ سے پیار ملا، نہ اماں سے ملا، نہ بھائیے سے ملا، اب وہ کہیں نہ کہیں بیچاری ڈھونڈ کے برباد ہو گئی، نازک کلی ہے مرجھا گئی، اس کی طرف اس کی طرف اس کا توجہ ہو گئی، لڑکی کو برباد کر لیا۔ ظالم قسم کے بدترین لوگ جو کہ ڈکیت بیٹھے ہیں ادھر ادھر، آج کل یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اپنی بیٹی سے موبائل چھین لو، نہیں، یہ بات اب ذرا تھوڑی سی ٹھیک نہیں لگے گی، موبائل تو نہیں لے سکتے، البتہ ان کے دل میں خاتون جنت کی محبت اتنی پیدا کر دو کہ جب قدم ڈگمگائیں تو جنت البقیع شریف سے فاطمۃ الزہرا اس کو بچا لے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے یہ حدیث، ہمارے کافی لوگ بیٹھے ہیں، میں نے یہ 2.5 سال پہلے بیٹھ کے پڑھی تھی مدینے میں حضور کے گنبد کے نیچے، سبحان اللہ، اور آج تک اس کا مزہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی کی 21ویں تھی، اور میں مولا علی پر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور یہ کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے اس حدیث کو جب پڑھا تو بس مجھ پہ جو رنگ چڑھا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا ہوں 15 دن کے بعد تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی صورت ہی نہیں، وہ آدمی بادشاہ ہے جس کی بیوی اسے یہ بیوی بادشاہ بناتی ہے، ورنہ بادشاہ کی بیوی اگر خراب مل جائے تو اس کو رنگ بنا دے گی، راجہ کی بیوی رنگ بنا دے اس کو، بڑا قابل مالدار آدمی کو ذلت بھری زندگی گزارنے پہ عورت چاہے تو مجبور کرے، اور عورت چاہے تو مزدور آدمی کو ایسا بہترین پروٹیکشن دے، جب آئے تو خدمت کرے، مسکرا کے اس کو سلائے، اس کو لٹا لے، اس کی خدمت کرے، ایسا آدمی اس کو دنیا میں جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا بولو خیر النساء کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور جو نماز پڑھے، فرمایا نماز بھی وہ پڑھتی ہے مگر میری مراد کو آپ نہیں پہنچے۔ عرض کیا حضور جب پردہ کرے، فرمایا پردہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے مگر آپ میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضور پھر آپ فرمائے خیر النساء وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں آئے تو اس کے دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو کپڑے نئے پنا لا کے دیے ہیں آدمی نے، وہ اپنے آدمی کو ہی پہن کے دکھائے، ایسا نہیں کہ اس نے مہنگے کپڑے لا کے دیے اور اس کو کپڑے نہیں دکھائے، اس کو وہی میلے کچیلے پھٹے ہوئے بیکار سے کپڑے اور بغیر دھلا ہوا منہ، اور جب شادی میں گئی تو کپڑے اچھے پہن کے میک اپ کر کے۔ اس جاہل سے پوچھو تو اب تو اس سے متاثر شوہر تو ہوگا ہی نہیں، محلے والے ہی ہوں گے۔ آپ ہنس سکتے ہیں، مجھے ایسا کوئی اعتراض نہیں، مگر میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب عورتیں اپنے آدمی کے لیے نہیں سجیں گی، اچھا ان کو کچھ عورتیں ایسی ہیں وہ میاں لوگوں کے پاس جا رہی ہیں، تعویذ، او باپ میاں بڑا بڑا بیٹھا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے پارلیمنٹ اسی کے ہاتھ میں، ایسے بالکل۔ وہ صاحب میرے گھر میں جادو ہو گیا، ذرا بتاؤ میرے گھر میں، میرا ایک صاحب مجھ سے بولے میرا سونا چور گیا، میں مجھے کیا پتا، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے بھائی؟ کہنے لگا وہ آپ بتا دو۔ میں نے کہا پاگل ہے کیا، تیرا دماغ خراب ہے، مجھے کس کا پتا؟ تیرے گھر کا سونا چورا ہے، میرے گھر کا چورا، میں نہیں، مجھے اسے نہیں پتا چل سکتا کہاں؟ تو پھر اتنے CCTV کیمرے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایسے ہی جو فال کھولنا ہے، ایک میاں کو اس کونے بٹھا لو، ایک کو اس کونے بٹھا لو، پولیس ہٹا دو سر، یہی بتا دیں گے کس نے کرایا جادو۔ ایک آدمی کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے بھائی سے لوگ کہہ رہے ہیں تیرا بڑا بھائی ہے، جنازے کو کاندھا دے لے، نہیں دوں گا۔ اور کیوں نہیں دے گا؟ ارے اس نے مجھے جادو کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک تعویذ کرنے والے جھوٹے آدمی نے یہ حال کیا کہ سگے بھائیوں کے دل اتنے پھاڑ دیے کہ جنازہ نکل گیا اور بھائی نے بھائی کا جنازہ۔ میں اس کے نقصانات بتا رہا ہوں، اگر ایک زخم ہو تو کھول کے آپ کے سامنے رکھوں میں۔ برکتیں چاہیے میری بہنوں، نبی کی بیٹی کو جب کوئی حاجت آتی تھی تو پوچھو فاطمۃ الزہرا سے۔ ہم سب تو کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی اس مزار پہ، کوئی وہاں، کوئی وہاں، یہاں وہاں، کہاں تمہاری مرضی ہے جاؤ، مگر حضور کے گھر سے پوچھو، علی اور حسین کے گھر سے پوچھو، فاطمۃ الزہرا سے پوچھو، آپ کو
کوئی حاجت ہوتی تھی کہاں کہیں نہیں جاتی تھی، فاطمہ گھری میں مصلی بچھاتی تھی، اللہ جنت سے کپڑے تک بھیج دیا کرتا تھا۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔